السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ساتھی؟ انتظار ہوگا آپ لوگوں کو اب نئی کہانی کا۔ نئی کہانی کون سی؟ جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی ان کا قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ چلیں بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو کہانی ہے اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، خاص طور پر جب ایمان کو آزمایا جا رہا ہو، موت تلوار بن کر سر پر منڈلا رہی ہو، دور دور تک کوئی ہمدرد، کوئی خیر خواہ نظر نہ آتا ہو، جب بچنے کی واحد صورت سچائی کے راستے کو چھوڑ دینے میں ہو، ایسے عالم میں صبر کرنا بہت ہمت کا کام ہے۔ اور یہ ہمت کون کرتا ہے؟ صرف وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان پختہ ہوگا۔ ظلم کے ہر حربے کے سامنے صبر کر کے ایمان کی پختگی کا ثبوت دینا، یہ کس کی نشانی ہے؟ مومنوں کی۔ اور اللہ اس صبر کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی اپنے صبر کا صلہ ملا جب ایمان پر قائم رہتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت جیسی عظیم نعمت انہیں نصیب ہوئی۔ انہیں تو صبر کا انعام ملا، لیکن ظلم ڈھانے والے اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ پہلے عذاب کی تلخی چکھتے ہی انہوں نے معافی طلب کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ عمل پے در پے کئی بار دہرایا گیا۔ ہر مرتبہ عذاب کا سامنا ہوتے ہی توبہ کر کے عہد کر لیتے تھے، لیکن انہوں نے ہر بار خیانت کی اور وعدوں کو توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر بار ان کی اس عہد شکنی کو نظر انداز کرتے رہے۔ عذاب بڑے دردناک اور زندگی کو اجیرن کر دینے والے تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ایک ہی جگہ رہنے والوں میں سے عذاب سے دو چار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے باغی تھے۔ اسی طرح کی واضح نشانیوں میں ان کے لیے بہت زیادہ اسباق تھے، یعنی سبق موجود تھے، لیکن سیکھنے والی عقل اور مشاہدہ کرنے والی آنکھ وہ کہاں سے لاتے؟ وہ تو عذاب سے بچنے کے لیے بس صرف ٹیمپریری یعنی عارضی توبہ کر لیتے۔ عذاب جو ہی ٹلتا تو توبہ بھی وہیں پہ توڑ ڈالتے، بلکہ ان کا ظلم پہلے سے بھی بڑھ جاتا اور وہ پہلے سے زیادہ فسادی بن کر ابھرتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ ہی گئی۔ وہ دردناک موت ان کا انجام بنی، اور سب سے اہم بات یہ کہ ان میں اللہ کا جو سب سے بڑا باغی تھا نا، اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا گیا۔ جی میرے خیال میں ذہن میں آ رہی ہوگی بات کہ کس کو عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہے۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں عبرت کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ کون تھا بھلا؟ یاد آ رہا ہے؟ چلیں آگے ابھی تھوڑا سا سسپینس ڈالتے ہیں، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کس کے بارے میں ذکر ہوا ہے یہاں پہ۔ اللہ کی بغاوت کرنے والوں اور ایمان رکھنے والوں میں کشمکش کی ایک اور خوبصورت، دلچسپ اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ وہ ہے عبرت کا نشان۔ جی ہاں بچوں، کل ہم نے کہانی کہاں چھوڑ دی تھی؟ یاد ہے؟ یہ اس ماں کی بات ہو رہی ہے جو اپنے بچوں سے مخاطب ہے، اور یہ قصے صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ تو بڑوں کے لیے بھی ہے نا، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ یہ تھوڑا ہے کہ بڑوں کو نہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت، بالکل ہے ضرورت۔ اب یہ اس وقت جو ان کی والدہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا رہی تھی، تو اب جو سا نا، اب انہوں نے والدہ نے یعنی امی جان نے اپنے بچوں سے کہا، اوہو ہم نے کل کہانی کہاں چھوڑی تھی، یاد ہے کچھ؟ تو جی امی جان، جی امی جان، فاروق نے فوراً اونچی آواز سے کہا، وہ جو فرعون نہیں تھا جادوگروں پر جب برس پڑا تھا، اس نے شور مچایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا اور جو سا تھا وہ زمین پر پھینکا تو وہ کیسے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا۔ اس فاروق نے یاد دلایا،
ओ बिल्कुल ठीक, चलो आगे चलते हैं। आगे सुनो भाई, फिरौन ने क्या किया था। फिरौन ने उस वक़्त चीख कर कहा, मेरी इजाज़त से पहले तुम मूसा के रब पर ईमान क्यों लाए हो? फिर उसने जादूगरों पर इल्ज़ाम लगा दिया और बोला, यकीनन ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। उसने ये भी कहा कि ये सब तुम सब की साजिश है। लेकिन बात सिर्फ ये थी कि फिरौन राहे हिदायत से भटका हुआ था। दरअसल उसे तकब्बुर था, वो क्योंकि अपने आप को इलाह जो मानता था, वो उस वक्त ऐसे गुफ्तगू करने लगा था जिससे उसका झूठा होना नुमाया तौर पर नजर आ रहा था। हर सुनने वाला महसूस कर रहा था कि वो झूठा है, क्योंकि तमाम लोग ये बात बखूबी जानते थे कि उन जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इससे पहले देखा भी नहीं था। तो न फिरौन ने जब देखा कि जादूगर जो से हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने पर बड़े वो यानी इसरार कर रहे हैं और वो मुसिर हैं, तो वो जुल्म और ज़्यादती पर उतर आया। उसने फ़ौरन धमकी दी, कहने लगा, मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली दे दूंगा, यानी लटका दूंगा। अच्छा, इस खौफनाक धमकी का भी जादूगरों पर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि अब उनके अंदर ईमान जो जाग चुका था, वो जान चुके थे कि अल्लाह ताला ही हकीकी माबूद है। उन्होंने ईमान का मज़ा पा लिया था। चुनांचे उन्होंने जवाब में फिरौन से कहा, हम अपने परवरदिगार और उन दलीलों के मुकाबला में जो हमारे पास आई तुझे कभी बड़ा नहीं समझेंगे। तू जो कर सकता है कर ले, क्योंकि तेरा जोर सिर्फ इस दुनिया में चल सकता है। हमने अपने परवरदिगार का यकीन कर लिया है ताकि वो हमारी गलतियां और उन गुनाहों को बख्श दे जो तूने ज़बरदस्ती हमसे करवाए थे, क्योंकि अल्लाह ताला की अता और उसका सवाब तेरे मालो दौलत से कहीं बेहतर है। फिरौन ने जब जादूगरों की जुबान से ये अल्फाज सुने तो आपे से बाहर हो गया। उसको खूब गुस्सा आया और उसने अपने कारिंदों को फ़ौरन हुक्म दिया कि वो तमाम जादूगरों को उसकी तजवीज़ करदा सजाएं दे, यानी मुखालिफ सिमत से उनके हाथ और पाँव काट दें। उधर उन सब ने भी सच्चे दिल से अल्लाह ताला की क्या की थी, बारगाह में दुआएं करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमें सब्र की तौफीक अता फरमा और हमें इस हाल में मौत दे कि हम मुसलमान हों। फिरौन का हुक्म सुनते ही उसके सिपाहियों ने जादूगरों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें सजा देने का अमल शुरू किया। वो जादूगर जौन से थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान जो ला चुके थे, उन्होंने अजीम सब्र का मुजाहरा किया। रोए धोए ना ही फरियाद की और ना ही अपने ईमान लाने वाले पर क्या था, अपने ईमान लाने पर ज़रा भी परेशानी का इजहार नहीं किया, ना ही पशेमान हुए वो और ना ही किसी उलझन का शिकार हुए, बल्कि पूरी तरह साबित कदम रहे। फिरौन के सिपाही जुल्म करते रहे, लेकिन उन्होंने सब्र का हाथ दामन जो सा था हाथ से न जाने दिया, हत्ता के शहीद हो गए। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रम व तवफ़ना मुस्लिमीन, ये उन्होंने दुआ की थी। उफ, अफसोस। बच्चों ने ना गमज़दा लहजों में कहा। तुमने गौर किया बच्चों, वो वालदा कहने लगी, माँ कहने लगी अपने बच्चों से कि ये है अल्लाह की कुदरत। दिन के पहले पहर वो पक्के काफर थे, लेकिन उसी दिन के दूसरे पहर उन्होंने ईमान की हालत में अपनी जानें अल्लाह के सुपुर्द कर दी। वाकई अम्मी जान, जादूगरों के लिए बड़ी शहादत है ये तो। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का क्या हुआ? दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे ना, यानी उन्हें अब तजस्सुस हुआ कि आगे क्या हुआ। बात यह है बच्चों कि फिरौन ने सिर्फ जादूगरों के कत्ल का हुक्म दिया था, इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम मैदान से निकलकर अपने लोगों यानी बनी इसराइल में चले आए। फिरौन के मशीरों ने जब देखा कि वो सिर्फ जादूगरों को सज़ा दे रहा है, तो उन्होंने फिरौन से कहा, क्या तू मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम को छोड़ देगा ताकि वो मुल्क में फसाद करें और वो मूसा अलैहिस्सलाम तुझे और तेरे माबूदों को छोड़ दे? यानी उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के कत्ल का मशवरा ही दे डाला।
سلیم نے ایک دم سے نا، یعنی فاروق اور سلیم جو 2 بھائی تھے، انہوں نے پریشان ہو کے نا کہا، پوچھا ماما یہ کیا ہوا؟ تو ہاں بیٹا، انہوں نے مشورہ دیا کہ موسیٰ کو بھی قتل کر دو اور اس کی قوم کو بھی، انہیں ملک میں فساد مچانے کے لیے کھلا نہ چھوڑو، وہ تو تیری عبادت سے بھی منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ اپنے فاسد عقیدے کی وجہ سے توحید کو فساد کہہ رہے تھے۔ ملحد لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے۔ ملحد کیا ہوتا ہے؟ ایک مذہب سے یا ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا، کہ وہ توحید والوں کے خلاف حکام کے کان بھرتے رہتے ہیں۔ فرعون اپنے درباریوں کی باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور بولا، نہیں، ہم ان کا بندوبست کریں گے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے، کیونکہ ہم ان پر غالب اور برتر ہیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر اور زیادہ ظلم شروع ہو گیا۔ جب حالات بہت نازک صورت اختیار کر گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مصیبتوں کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین میں تو اللہ ہی کی ہے، کیونکہ زمین کس کی ہے؟ وہ تو اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو وارث بناتا ہے، اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، استعینوا باللہ والصبروا ان الارض۔ اب یہ کیا ہے کہ صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل بڑے ہی افسردہ لہجے میں بولے، موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دکھ بھری بات سن کر فرمایا، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا۔ ادھر فرعون نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کے صرف لڑکوں کو قتل کرنا کافی نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان کی دعوت جاری ہے، اور اس دعوت کا جاری رہنا حد درجے خطرناک ہے۔ چنانچہ وہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہوا، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو بلا لے، بلا شبہ میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا یا وہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ فرعون نے ان کے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے تو آپ نے فوراً فرمایا، بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس متکبر شخص سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ فرعون کی ظالمانہ رائے سے سبھی درباریوں نے اتفاق کیا، لیکن ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو پوشیدہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یعنی خفیہ ایمان لا چکا تھا۔ اس نے فرعون کی جو رائے تھی نا، اس نے کیا کیا، وہ رائے جون سی ہے وہ کیا ہے، میں اس کو جانوں۔ تو چنانچہ اس نے کیا کیا کہ اس نے نا اس رائے کو جان کے پھر اس سے نا اختلاف کیا اور اس کی رائے کو بدلنے کی اس نے کوشش بھی کی۔ اس نے کہا، بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم ایک بے گناہ شخص کو صرف اتنی سی بات پر قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا مالک اللہ ہے، حالانکہ وہ تو تمہارے پاس واضح نشانیاں بھی لایا ہے۔ اگرچہ بالفرض چلیں وہ جھوٹا بھی ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھو اگر وہ سچا ہے تو تمہیں وہ عذاب ضرور لے آئے گا، یعنی وہ عذاب ضرور تم کو آ لے گا، پکڑ لے گا، جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہاری ہی حکومت ہے، جبکہ تم زمین میں تم ہی غالب ہو، پھر ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ پڑا۔ اس شخص کی ابھی تقریر جاری تھی کہ ادھر سے جون سا تھا نا وہ فرعون، اس نے محسوس کیا کہ اس کا تقریر کا تو درباریوں پر بڑا اثر ہو رہا ہے۔ فوراً وہ بول اٹھا، میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو میں مناسب سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی راہ بتاتا ہوں جس میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے۔ فرعون جو کچھ کہہ رہا تھا اس کے بارے میں خود بھی جانتا تھا کہ وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی حق پر ہیں، اور وہ اپنی قوم کو بھلائی کی طرف نہیں لے جا رہا، صرف اپنی سلطنت بچانے کے لیے اور لوگوں کو غلام بنائے رکھنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ اس موقع پر اس مومن آدمی نے اعلانیہ انداز میں کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ہمیشہ کا گھر تو آخرت ہی کا ہے، جس نے گناہ کیا اسے برابر بدلہ ملے گا، اور جس نے نیکی اختیار کی وہ مرد ہو یا عورت، یہ لوگ کیا ہے، جنت
جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ اس نے ان سے یہ بھی کہا کہ میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے دعوت دے رہے ہو اور میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں؟ میں تمہیں غالب بخشنے والے کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ غرض وہ انہیں زمینوں اور آسمانوں کے رب کی عبادت کی طرف دعوت دیتا رہا اور وہ سبھی اسے فرعون کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ اب فرعون نے اس مومن بندے کو قتل کرنے کی ٹھان لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ عذاب کی صورت میں آتی ہے، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے لوگوں پر مصیبتیں عذاب کی صورت میں نازل کر دیں۔ سب سے پہلا عذاب ان پر قحط اور خشک سالی کی صورت میں نازل فرمایا۔ دریائے نیل میں پانی بہت کم ہو گیا، اس طرح فصلیں سوکھ گئیں، جانور اور مویشی ہلاک ہونے لگے، لوگوں کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ یہیں تک ہے ہماری ابھی کہانی، اور نیکسٹ ویک اس کا بقیہ حصہ۔ چلیے جی، ضرور انتظار کیجیے گا اور اس کو سنیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے، لائک بھی کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔